فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہم زمین بڑی گرم کر دیں گے. اب زمین اتنی گرم ہو گئی ہوئی ہے کہ اس پہ کوئی چور ٹھہر نہیں پا رہا, اور ہر چور جو ہے وہ جب زمین پہ اس کا پاؤں لگتا ہے تتے توے وہ دوڑتا ہے یہاں سے. یہ چھانگا مانگا کی پیداوار ہے. یہ جب لاہور سے الیکشن نواز شریف صاحب ہارے تھے, آپ کو یاد ہو, گوال منڈی سے کونسلر کا, اس کے بعد فوری بعد یہ چیف منسٹر بن گئے تھے. یہ خاص طریقہ واردات سے اوپر آنے والے لوگ ہیں. کبھی بوٹوں میں بیٹھ کے, کبھی اس کے تسموں سے لٹک کے, کبھی بوٹ چاٹ کے, کبھی بوٹ چمکا کے, اور کبھی پیسے سے, کبھی گاڑیاں تحفے میں دے کے, کبھی نظام کے اوپر پوری طرح سے مسلط ہو کے ایرا سیسیلین مافیا. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں, میرے ساتھ عثمان سعید بصرہ صاحب موجود ہیں. ساری کارروائی دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں کیا فیصلہ آنے والا ہے, اور جو پی ڈی ایم نے راہ فرار اختیار کی کیا وجہ بن گئی؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کی اگر آپ جماعتوں کو دیکھیں, ان کی ایک ہسٹری ہے. یہ ہر جگہ سے بھاگ جاتے ہیں, اور کچھ ایسی جگہوں پہ بھاگ جاتے ہیں جہاں سے اصل میں نہیں بھاگنا چاہیے تھا. تو بھاگنے کی ان کی ایک ہسٹری ہے, تو وہ بیچارے بھاگ گئے. دیکھیے یہاں ایک فیصلہ کس چیز کا وہ لینے کے لیے آئے ہیں, بڑا کلیئر ہے, 2+2=4 کہ تینوں ججز کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے ایک رولنگ دی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ریلائی کر رہے ہیں ان 3 ججز کے فیصلے کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں سمپل یہاں تشریف لائیے, جو کہ وہ نہیں لائے ہیں اور بھاگ گئے ہیں, اور آ کے ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اس فیصلے کے کون سے پیراگراف سے یہ تشریح لی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے. یہ سمپل بات تھی. نہ وہ تشریف لائے ہیں, ان کے وکلا نے نہ یہاں آئین اور قانون کی بات کی ہے. یہ سارا کیس لڑے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر, کیونکہ ان کا قانون اور آئین کی جو پس منظر میں کوئی کیس نہیں ہے, کوئی لا, کوئی کانسٹیٹیوشن, کوئی چیز ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. اور کیونکہ انہوں نے اول روز سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کانسپریسی ہے. پہلے امریکی کانسپریسی تھی, اب یہاں پہ نیچے آ کے ایک امریکی جو ایجنٹ ہے پاکستان کے اندر, زرداری جو بیماری, اب اس کی کانسپریسی تھی. وہ ایک خط لے کے آ گئے. بھائی اب خط لائے ہو تو بھاگے ہو تو نہ یہاں سے, یہاں کھڑے ہو جاؤ نا, اس خط کو پروف کرو. یہ وہی 3 ججز ہیں جن کے فیصلے پہ تم نے یہاں ناچ ناچ کے گھنگرو توڑے ہوئے ہیں. اسی گیٹ کے اوپر, انہی ججز کے فیصلے کے اوپر, جو 3 ججز اس لارجر اس 5 کے بینچ کا حصہ تھے جس نے فیصلہ دیا تھا نا مرکز میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, آپ کو معلوم ہے, جس کے بعد پھر الٹیمیٹلی یہاں پہ ہماری حکومت ریزالو ہوئی. تب یہ ججز بڑے زبردست تھے, تب یہ آئین اور قانون کی بڑی زبردست سمجھ رکھتے تھے. اور وہ جو ایک شیطانی بڑھیا ہے, وہ فرماتی تھیں کہ یہ تو جناب انہوں نے نظریہ ضرور دفن کر دیا. انہوں نے جو اب جن کے پاس ابھی بھاگ گئے ہیں, ان کے متعلق کہہ رہی تھیں کیا شاندار فیصلہ آیا ہے, اور نظریہ ضرورت کو انہوں نے دفن کر دیا ہے. تو اب جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں, دوبارہ آئین اور قانون کی تشریح کر رہے ہیں, تو اب آپ بھاگ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 13 کے ٹولے کے پاس نہ جمہور میں کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے. آپ نے رزلٹ دیکھ لیا 20 سیٹوں کا پنجاب کے اندر, نہ یہ جمہور میں کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ یہ یہاں قانون اور آئین کی زمین پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہم زمین بڑی گرم کر دیں گے. اب زمین اتنی گرم ہو گئی ہوئی ہے کہ اس پہ کوئی چور ٹھہر نہیں پا رہا, اور ہر چور جو ہے وہ جب زمین پہ اس کا پاؤں لگتا ہے تتے توے وہ دوڑتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے. اس لیے اچھا مجھے یہ بتا دیں, سیچرڈے کو کیس لگتا ہے, منڈے کو لگتا ہے, آج تھرڈ ڈے ہے, اتنا کیس ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہر چیز واضح ہے سامنے, کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک بڑی زبردست ایک چیز یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کیس میں پی ڈی ایم کا کیونکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے سرے سے, ان کا کیس پتہ ہے کیا کہ ان کا کوئی, یہ ان کا کیس ہے. اب کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں تھی, انہوں نے سارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ کی جو ایک وزڈم ہے ہر 2 لحاظ سے, وہ بڑی زبردست ہے. وہ اس کے اوپر کسی بھی ایسی چیز کے اوپر کوئی نکتہ نہیں چھوڑنا چاہتے. دیکھیے, یہ اتنا سادہ کیس ہے کہ یہ تو پہلی ہی ہیئرنگ کے اندر اس کو وہ اڑا دیتے, لیکن انہوں نے بڑا زبردست یہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام فریقین کو اس میں بلایا ہے, ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیل ان سے بات کی ہے. اور جب انہوں نے دیکھا ہے دوسری طرف کے لوگوں نے, یہ جو پی ڈی ایم اینڈ گروپ ہے, کہ یہ تو بڑی ڈیپتھ میں چلے گئے ہیں, یہ تو آئین اور قانون پہ کہہ رہے ہیں لے کے آئیں چیزیں, تو انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کی ہے. لیکن کورٹ جو ہے اس نے اس کی تمام جو قانونی پہلو ہیں, جو اس کے ٹیکنیکل پہلو ہیں, جتنے بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں, اس کے حتیٰ کہ آج انہوں نے 21ویں ترمیم کے اوپر بھی اس پہ بات کی ہے, اور 18ویں ترمیم کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ یہ کس طرح سے وہ ایفیکٹ تو نہیں کرتی. تو یہ بڑا زبردست اپنے اندر یہ ہے, تاکہ ان 2 نمبر لوگوں کو جو ہمیشہ پاکستان کے رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے خلاف رہے ہیں, اور یہ یاد رہے حسنین آپ کو اور آپ کے اس چینل کے توسط سے, پاکستان کے تاریخ میں ایک ہی اس پاکستان کی عظیم عمارت کے اوپر جس کے اوپر حملہ ہوا ہے, باقاعدہ حملہ ہوا ہے, اور اس کرنے کی موجد اور اس کے جو کریکٹر ہیں وہ بھی مریم نواز اور ان کی جماعت ہے. تو اصل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ان کو کہیں خلیل رمدے کی روح مل جائے,
یا جسد قیوم کی روح مل جائے. تو یہ ان روحوں کی تلاش میں یہاں پہ آئے تھے, اور جب ان کو آگے سے پتہ چلا کہ آئین اور قانون کی روح سے فیصلہ ہونا ہے, تو اب ان کی اصل میں جان نکل گئی اور یہ روحیں یہاں سے بھاگ گئی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ فیصلہ یہ ہونا ہے, تو پھر کیوں تھوڑی ہی ٹائم کے لیے یہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئے ہیں ایک NRO کے لیے. ایک ہی دن کے اندر دیکھیے یہاں 61 لوگوں کی کابینہ بنا دی. یہ اقتدار کی رسیاں وہ مچھلیاں ہیں جو اقتدار کے اندر تو زندہ رہ سکتی ہیں, بے شک 2 منٹ کا اقتدار ہو. کوئی پولیٹیکل ایتھکس, کوئی رول گیم کے کوئی رولز کسی بھی گیم کے اس کو یہ مانتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے, بلکہ ہارس تو نہیں کہنا چاہیے, گدا ٹریڈنگ, جو ڈنکی ٹریڈنگ کے یہ ماسٹرز ہیں. یہ چھانگا مانگا کی پیداوار ہیں. یہ جب لاہور سے الیکشن نواز شریف صاحب ہارے تھے, آپ کو یاد ہو, گوال منڈی سے کونسلر کا, اس کے بعد فوری بعد یہ چیف منسٹر بن گئے تھے. یہ خاص طریقہ واردات سے اوپر آنے والے لوگ ہیں. کبھی بوٹوں میں بیٹھ کے, کبھی اس کے تسموں سے لٹک کے, کبھی بوٹ چاٹ کے, کبھی بوٹ چمکا کے, اور کبھی پیسے سے, کبھی گاڑیاں تحفے میں دے کے, کبھی نظام کے اوپر پوری طرح سے مسلط ہو کے ایرا سیسیلین مافیا. تو ان کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیے آپ, ایک کامن سینس ہے, ہر انسان جانتا, اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کیس اور میرے وکلا بتائیں کہ آپ کا کیس قانون اور آئین کے ضرور سے بڑا واضح ہے, بڑا مضبوط ہے, میں کبھی بھی یہاں سے نہیں بھاگوں گا. میں بھاگوں گا تب جب مجھے معلوم پڑ جائے کہ میرا کوئی کیس ہی نہیں ہے. تو وہاں باہر جاؤں گا, وہاں پریس کانفرنس کروں گا, آپ نے وہ جو میرے ایک ٹائم ہے جھوٹوں کے جو میں نے رکھے ہوئے 14-15 لوگ جھوٹ بولنے کے لیے, ان سے کہوں گا یہاں پہ پریس کانفرنس کرو, یہاں پہ نظام کے اوپر تبرہ کرو, عدالتوں کو گالی دو, نظام کو گالی دو, یہاں اپنا کیس لڑو. گالی دے کے عدالت میں قانون سے نہیں لڑ سکتے, کیونکہ وہ تو تمہارا کیس ہی نہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, فیصلہ آج آ جائے گا, اور اگر آ جاتا ہے تو کیا فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ فیصلہ آج آ جانا چاہیے, میرا خیال ہے. لیکن اگر آج نہیں آتا تو کل, تو میرے خیال میں میری دانش میں کل آ جائے گا. دیکھیے فیصلہ جو بھی آئے, ہم یہاں کھڑے ہو کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے متعلق یہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلہ جو بھی آئے اس کو آئین اور قانون کی حکمرانی, اس کی جھلک اس میں نظر آنی چاہیے, رائٹ. جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے. تو اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا, دیکھیں میں کوئی چیز کو ہم نہیں فورس ہی کر رہے, یا کوئی کہہ رہے کہ جی یہ فیصلہ آئے گا, تو ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ یہ آنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی جو ہے نا جی وہ حکمرانی اس میں نظر آئے, اور رول آف لا جو ہے وہ باقاعدہ لوگ اس کو فیل کر کے رول آف لا ہے. فیصلہ وہ جو بھی آئے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اس کو قبول کریں گے, اور کر رہے ہیں, کیونکہ عدالت نے دھونس اور دھاندلی اور دھمکی کو مسترد کر دیا. یہ جو سب مل کر پریشرائز کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, ایک دفعہ کیس سے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دفعہ کیس کے بعد ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ اس کو پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر لے کے جائیں. تو ایک پولیٹیکل گراؤنڈ پہ کب جائے گا, جب اس کو وہ گرے ایریا میں لے کے جائیں گے, جو اس کے اوپر شیڈو آف ڈاؤٹس کریٹ کریں گے, جب اس کے اوپر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جیسے انصاف نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے لوگوں میں شعور ہے. یہ ایسا ایک بنیادی سا کیس ہے, یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اس کے اندر بالکل چیزیں طے ہیں, واضح ہیں. پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ پارلیمان کے اندر وہ کسی بھی قانون کے حق میں یا کسی شخصیت کے خلاف ووٹ دے گی. جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی اگر کسی ورزی کی ہے, وہ وسل بلور ہے کہ وہ اس کی ڈیفیکشن کلاس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں, اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھونس سے دھاندلی سے بار بار کیا کر رہے ہیں. ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں لگتا ہے جیسے کوئی ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے بولنے کا, اب تم بولو, ایکس بولے, وائی بولے, زی بولے. قانون تو کہیں نہیں بول رہا نا, تو قانون کی بات کریں, وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ.